آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ سپہر کے 3:50 ہوئے ہیں۔ خبروں کا بلیٹن لے کر میں عارف حسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ سرکار 21ویں صدی کے بھارت میں کھیل کود کا جدید ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم۔ کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے وزیر اعظم کا خطاب۔ نیتی آیوگ نے جموں کشمیر میں ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن مدد کا دلایا یقین۔ سری نگر میں آیوگ کی ٹیم نے ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا لیا تفصیلی جائزہ۔ نیپال میں اچانک آئے تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 160 سے متجاوز، سینکڑوں افراد ابھی بھی لاپتہ۔ اور جموں کشمیر 6 سے 10 ستمبر تک سب جونیئر سیپک ٹکراؤ قومی چیمپئن شپ کی میزبانی کے لیے تیار۔ پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار 21ویں صدی کے بھارت میں کھیل کود کا ایک جدید ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیل کود کی یونیورسٹیوں سے لے کر جدید تربیتی مراکز تک ملک بھر میں ایک ماحول قائم کیا جا رہا ہے جہاں صلاحیت کو ہر سطح پر جلا بخشنے کا موقع مل رہا ہے۔ نیشنل سپورٹس ڈے کی تقریبات کے سلسلے میں ملک بھر میں منعقد کیے گئے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے کھلاڑیوں کو آج سے ہی 2036 کے اولمپک مقابلوں کے لیے تیاریاں شروع کرنی چاہیے۔ ساتھیوں، جب ہم 2036 اولمپکس کی تیاری کی بات کرتے ہیں تو ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں آج سے ہی وہ کھلاڑی تیار کرنے ہیں جو 2036 میں الگ الگ سپورٹس کے لیے کوالیفائی اور کمپیٹ کریں گے۔ اور اس لیے لال قلعے سے میں نے 5 سال کی عمر سے 15 سال کی عمر کے کھلاڑیوں کی پہچان کرنے کے لیے ایک بڑے ٹیلنٹ ہنٹ ابھیان کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والی پیرا اولمپک تیر انداز شیتل دیوی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 2024 کے پیرا اولمپک میں میڈل جیت کر جموں کشمیر اور ملک کا نام روشن کیا ہے۔ آرچری میں ہماری ایک بیٹی ایک کمال کی کھلاڑی ہے، نام جانتے ہیں آپ؟ شیتل۔ جب پیرالمپک میں انہوں نے میڈل جیتا تو پورا جموں کشمیر، پورا ہندوستان گرو سے بھر اٹھا۔ میرا یووا بھارت کے اہتمام سے منعقدہ اس تقریب کے آغاز میں کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے ملک کے کھیل منظرنامے کا خاکہ پیش کیا۔ کھیلو انڈیا ڈائیلاگ کھیل کی بات پی ایم کے ساتھ کا ایک ورچوئل پروگرام نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر میں بھی منعقد ہوا جس میں وادی بھر کے 10 اضلاع سے تعلق رکھنے والے ہزاروں طالب علموں اور کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ہمارے نمائندے محمود احمد خان نے خبر دی ہے کہ شرکاء نے نشے سے پاک جموں کشمیر کا عہد لیا، جس کے بعد سرکردہ کھلاڑیوں کے ساتھ ملاقات کا ایک سیشن بھی ہوا جس دوران انہوں نے طالب علموں کے ساتھ اپنی کامیابیوں کے تجربات شیئر کیے۔ بین الاقوامی ایتھلیٹ اقصیٰ گلزار کے تاثرات۔ میرا نام اقصیٰ گلزار ہے، میں انٹرنیشنل پینچ اکسلات ایتھلیٹ ہوں۔ تو آج میں یہاں پہ ایز چیف گیسٹ آئی ہوں NIT سری نگر۔ یہاں پہ یووا سمواد کا ایک پروگرام تھا جس میں ہم نے PM کے ساتھ آن لائن انٹریکشن کی اور یہاں پہ باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوئی ہے، ان کی جرنیز کے بارے میں میں نے اپنی جرنی ڈسکس کی ہے اس پروگرام میں۔ کھیل کی بات PM مودی کے ساتھ اس ڈائلاگ کے ساتھ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ بیسکلی اس کا مقصد نشہ مکت بھارت ہے، وکست بھارت ہے، ینگسٹرز کو، یوتھ کو ڈرگ سے یا کافی جو ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں ان سے دور رہنے کے لیے یہ ڈائلاگ بنایا گیا ہے۔ نیتی آیوگ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں ترقیاتی عمل کو دوام بخشنے نیز ترقیاتی تفاوتوں کو دور کرنے کے لیے آیوگ کی طرف سے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ آیوگ کے ممبر ڈاکٹر M سری نواس نے آج SKICC سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں مختلف سیکٹروں میں عملائے جا رہے ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر نے اگرچہ پچھلے چند برسوں کے دوران صحت، تعلیم، بجلی، پانی، سیاحت، زراعت، باغبانی، دیہی ترقی، روزگار، ہنرمندی اور دیگر شعبوں میں نمایاں پیش رفت حاصل کی ہے، تاہم اس عمل کو معیار کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے مزید کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نمائندے سہیل بٹ کے مطابق چیف سیکریٹری اٹل ڈلو اور مختلف محکموں کے کئی دیگر اعلیٰ افسروں نے اپنے اپنے ماتحت محکموں کے ترقیاتی منظرنامے سے متعلق تفصیلی خاکہ پیش کیا۔ چیف سیکریٹری نے جموں کشمیر کو ترقیاتی کے
ترقیاتی کے اعتبار سے ملک کی دیگر ریاستوں کے ہم پلہ بنانے میں مرکزی سرکار کا بھرپور تعاون طلب کیا۔ میٹنگ میں مختلف محکموں کے کمشنر سیکریٹریز اور جموں کشمیر کے دورے پر آئی نیتی آیوگ کی ٹیم کے دیگر ممبران بھی موجود تھے۔ نیپال میں کل صبح زلزلے کے بعد آئے اچانک سیلابی ریلے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 160 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تازہ ترین تفصیلات کے مطابق 750 سے زیادہ افراد لاپتہ بتائے جا رہے ہیں، جن میں 133 بھارتی باشندے بھی شامل ہیں۔ سیلاب کے نتیجے میں سرکاری اور عوامی املاک کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ متاثرہ علاقوں سے سامنے آئے ویڈیوز میں بڑی مقدار میں گدلے پانی، پتھر اور ملبے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں۔ تبت سے شروع ہوئے اس بھیانک سیلاب نے کئی قصبوں اور دیہات میں پلوں اور پن بجلی پروجیکٹوں سمیت متعدد تنصیبات کو اپنے ساتھ بہا لیا۔ بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 ٹن ریلیف کا ساز و سامان نیپال روانہ کیا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال کے اپنے ہم منصب بلیندر شاہ سے بات کرتے ہوئے انہیں بھارت کی طرف سے ہر ممکن امداد کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے آج کئی وفود اور شخصیات نے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والوں میں جموں کشمیر اور لداخ فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ایک وفد اور اکشے پاترا فاؤنڈیشن کا ایک وفد بھی شامل ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں اور آکاشوانی کے دیگر پروگرام آپ صرف آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR ویوز OTT پلیٹ فارم اور پرسار بھارتی کی ویب سائٹ www.prasarbharati.gov.in کے علاوہ DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری ایپ یا ویب سائٹ پرسار بھارتی سے وابستہ یا منظور شدہ نہیں ہے۔ سیپک ٹکراؤ فیڈریشن آف انڈیا کے زیر اہتمام جموں کشمیر 6 سے 10 ستمبر کے درمیان 29ویں سب جونیئر سیپک ٹکراؤ قومی چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ شیر کشمیر انڈور سپورٹس کمپلیکس سری نگر میں منعقد ہونے والے اس اہم قومی سطح کے کھیل ایونٹ میں ملک بھر سے تعلق رکھنے والے زائد از 800 ایتھلیٹ، کوچ اور دیگر اہلکار حصہ لیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایونٹ جموں کشمیر کی کھیل صلاحیتوں کو منظر عام پر لانے کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے دن آج بھی وادی کی بیشتر مساجد، خانقاہوں اور بقاجات میں میلاد مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے، جن میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ آثار شریف، درگاہ حضرت بل اور دیگر بقاجات میں آج بھی نماز پنجگانہ کے بعد موئے مقدس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تبرکات کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ درگاہ حضرت بل میں آج بھی فضائیں نعت و مناجات اور درود و اذکار کی صداؤں سے گونجتی رہیں۔ بلند پائے ولی حضرت سید محمد علی عالی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک کل 28 اگست کو منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج ان کے آستان عالیہ واقع پکھرپورہ میں نماز عشاء کے بعد شب بیداری کی مجلس منعقد ہوگی۔ وہاں کل نماز پنجگانہ کے بعد تبرکات کی زیارت کرائی جائے گی۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ کے کرگل ضلع میں منعقد کیا گیا 2 روزہ سورو میلہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس میلے میں مقامی لوگوں کے علاوہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ میلے کے دوران کئی روایتی کھیلوں اور ثقافتی پروگراموں کا اہتمام بھی کیا گیا، جن میں خطے کے مالا مال ثقافتی ورثے کی بھرپور عکاسی ہو رہی تھی۔ یہ میلہ ننکن پہاڑی کے دامن میں واقع سیاحتی مقام دمسنا میں منعقد کیا گیا ہے، جس کا افتتاح کل لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے کیا۔ مرکزی سرکار نے مستقبل قریب میں بازاروں میں پیاز کی بلا خلل دستیابی اور نرخوں کی اعتدالی کو یقینی بنانے کے لیے بفر سٹاک میں سے پیاز کی سپلائی کا عمل شروع کیا ہے۔ امور صارفین، خوراک اور عوامی تقسیم کاری کی وزارت نے کہا ہے کہ پیاز کی پہلی کھیپ لے کر کاندھا ایکسپریس ناسک سے نئی دہلی کل کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ امید ہے کہ 800 میٹرک ٹن پیاز لے کر یہ ریل گاڑی آج دیر گئے یا کل صبح تک نئی دلی پہنچ جائے گی۔
کولگام میں فوج، پولیس اور سی آر پی ایف نے ایک مشترکہ کارروائی کے دوران کئی ہتھیار برآمد کیے ہیں۔ ہمارے نمائندے خورشید پاڈرو نے فوجی ذرائع کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ ضلع کے بوغام علاقے میں ایک تلاشی کارروائی کے دوران 4 پستول، 4 میگزین، 2 ہتھ گولے اور کچھ گولی بارود برآمد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔